अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरों पर बात करेंगे आपसे, मगर सबसे पहले लबनान की सूरत हाल पर बात करेंगे, जहां हिज़्बुल्लाह के सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने शहीद कर दिया है। इस हमले में उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी शहीद हो गई हैं और उनके अलावा ईरानी फ़ौज के कमांडर भी इस हमले में शहीद हुए हैं। इनकी शहादत के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का नया सरबरा बना दिया गया है। हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह की एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के सरबराह के तौर पर हिज़्बुल्लाह के सियासी उमूर की निगरानी करते थे। हिज़्बुल्लाह की जिहाद कौंसिल का भी वो हिस्सा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई और दामाद भी हैं। हाशिम सफ़ीउद्दीन के हसन नसरुल्लाह के साथ ख़ानदानी ताल्लुकात की वजह से यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो तंजीम के नए सरबराह मुंतखब होंगे। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने हाशिम सफ़ीउद्दीन को 2017 में दहशतगर्द करार दिया था। बैरूत पर इसराइली फ़ौज के हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफरोशान भी शहीद हो गए थे। बैरूत के जुनूब में बमबारी में 2 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 63A पर जो नज़रसानी अपील थी उसकी समाअत ताहाल जारी है और देखते हैं इसमें क्या होता है। वैसे जो बेंच तश्कील दिया गया है काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से, उससे लगता तो यही है कि ये फ़ैसला यकीनन हुकूमत के हक़ में आएगा और 63A जिस तरह काजी साहब की ख्वाहिश है, जिस तरह से हुकूमत की ख्वाहिश है, फ़ैसला वही आएगा हुकूमत के हक़ में। अब देखते हैं कि इसका फ़ैसला आता क्या है और कब तक आता है, क्योंकि इसी केस से काजी साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी जुड़ी हुई है। अगर फ़ैसला ये आता है कि कोई भी रुकन पार्लियामेंट अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर वोट करता है तो वो नाअहल तो हो जाएगा, लेकिन उसका वोट अगर काउंट होता है, ये फ़ैसला आता है कि वोट काउंट होगा, वो शख्स नाअहल हो जाएगा, तो इससे काजी साहब को और हुकूमत को फ़ायदा होगा और हुकूमत यही चाहती है। अब अगर इस तरह से कर दिया जाता है तो फिर हुकूमत ने फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों की ख़रीद व फ़रोख्त का जुमा बाज़ार लगा देना है और उससे फिर जिन लोगों की तोसी होनी है वो हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच बना रखा था काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में, उस बेंच ने जस्टिस शाहिद करीम के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। ये भी हुकूमत की बहुत बड़ी जीत हुई है और इसका भी फ़ायदा काजी साहब को इनडायरेक्टली पहुंचेगा। वो क्यों पहुंचेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जस्टिस शाहिद करीम का फ़ैसला क्या था। अगर उसका मैं आपको बैकग्राउंड ना बताऊं, फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको जस्टिस शाहिद करीम के फ़ैसले पर रखूं, तो जस्टिस शाहिद करीम जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने फ़ैसला ये दिया था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 6 नाम चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान ने इलेक्शन कमीशन को दिए थे कि ये 6 नाम हैं, इन्हें आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करना है, उन 6 नामों को इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ किया था, मगर जस्टिस शाहिद करीम ने फ़ैसला दिया था कि नाम वही फ़ाइनल हैं जो चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान ने दिए हैं। जस्टिस शाहिद करीम के फ़ैसले में ये तहरीर था कि
جو لاہور ہائی کورٹ نے نام دیے ہیں، الیکشن کمیشن پابند ہے کہ انہی ناموں کو الیکشن ٹریبونل تعینات کرے، مگر اس فیصلے کے خلاف الیکشن ٹریبونل سپریم کورٹ میں آیا اور اس نے سپریم کورٹ میں جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا تھا۔ آج وہ محفوظ کردہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اناؤنس کیا، اور وہ اناؤنس کرتے ہوئے جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جسٹس شہزاد احمد خان کو ایلیویٹ کر کے ترقی دے کر سپریم کورٹ لایا گیا، تو ان کی جگہ پر جونیئر جج جسٹس عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا، اور انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر مشاورت کی، اور اس مشاورت میں یہ طے پایا کہ 2 ججز چیف جسٹس امیر بھٹی دے کے گئے تھے، اور مزید 2 ججز جو جسٹس شہزاد احمد خان نے دیے تھے ان میں سے الیکشن کمیشن نے قبول کر لیے۔ بقیہ 4 نام جو جسٹس شہزاد احمد خان نے دیے تھے ان ناموں پر الیکشن کمیشن نے اعتراض کر دیا تھا، اور الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ یہ 4 نام ہم اپنی مرضی کے دیں گے۔ تو وہ 4 نام الیکشن کمیشن نے نہیں مانے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے کون سے 6 نام الیکشن ٹریبونل کے لیے دیے تھے۔ ان میں سے ایک تھے جسٹس شاہد کریم، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس انوار الحق، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس مرزا وقاص رؤوف اور جسٹس راحیل کامران شیخ۔ یہ 6 نام جسٹس شہزاد احمد خان نے دیے تھے، مگر ان 6 میں سے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے 2 نام الیکشن ٹریبونل کے طور پر رہنے دیے، جن میں جسٹس شاہد کریم اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب شامل ہیں۔ یہ الیکشن ٹریبونل ہیں، اور جو باقی 4 نام تھے جو میں نے آپ کو 6 گنوائے ان میں سے 2 یہ ہو گئے، تو باقی جو 4 تھے ان پر الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا اور کہا کہ ان کے بجائے ہم ریٹائرڈ ججوں کو تعینات کریں گے۔ اب دیکھیے، ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو سکتے ہیں، 100% نہیں میں کہہ رہا سب کے متعلق، لیکن زیادہ تر وہ حکومت کی بات مانتے ہیں، اور وہ کیس کو لنگر آن کرتے ہیں، وہ کھینچتے چلے جاتے ہیں کیس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ حکومت قائم رہے ہم اس کیس کا فیصلہ نہ ہونے دیں، ان کیسوں کو چلاتے رہیں تاکہ ہماری بھی نوکری لگی رہے اور ہماری تنخواہیں چلتی رہیں۔ تو وہ اس لیے 180 دنوں میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، مگر وہ اتنے دنوں میں ہوتا نہیں ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اب یہ اکتوبر شروع ہونے والا ہے، مگر اب تک الیکشن ٹریبونل کو کام کرنے سے ہی روک دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے الیکشن کمیشن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ ریٹائرڈ ججوں کو لگائیں گے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے ان سے۔ اور دوسرے جو یہ 2 جج صاحبان ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج ہیں، جسٹس شاہد کریم اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب، ان کو ایسے علاقے دیے گئے، ان کے حوالے وہ علاقہ کیا گیا جہاں پر تحریک انصاف آلریڈی جیتی ہوئی، یعنی تحریک انصاف کی وہاں کوئی پٹیشنز ہیں ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب جہاں پر تحریک انصاف کو ہروایا گیا وہ جگہ ہیں جہاں الیکشن کمیشن نے اپنے ریٹائرڈ ججز کو لگایا ہے، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ یہاں سے بھی مزید تحریک انصاف کی سیٹیں چھینی جائیں اور نون لیگ کی سیٹوں کو مزید مستحکم کیا جائے تاکہ یہ لوگ آئینی ترمیم میں کام آ سکیں۔ کیونکہ قاضی صاحب نے پچھلے دنوں ایک کیس کی سماعت کے دوران فرمایا تھا کہ ہم فارم 45 اور 47 کو نہیں جانتے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کس کے ڈبے میں یا کس کے نام کے سامنے ووٹ
زیادہ لکھے ہوئے ہیں، ہم صرف اسے جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی فارم 45 نہیں ہے، کوئی فارم 47 نہیں ہے، ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ جو چیف جسٹس، جو منصف اعلیٰ یہ کہہ دیں کہ فارم 47 اور 45 کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے، تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ فیصلے کیسے ہوں گے اور وہ فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے۔ دیکھیے، فارم 45 وہ بنیادی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں تمام کینڈیڈیٹس، ان کے نمائندگان کے سگنیچرز ہوتے ہیں، ان کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں پولنگ اسٹیشن سے اتنے ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو ان سب کو کمپائل کر کے، ان سب کو جمع کر کے پھر فارم 47 بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے فارم 47 ان تمام لوگوں کو جاری کر دیے گئے اور فارم 45 ان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کل کراچی میں تحریک انصاف کا پاور شو ہوا، اور اس پاور شو میں عوام نے بھرپور شرکت کی۔ تمام فسطائیت، جبر، پابندیوں کے باوجود جو پورے ملک میں تحریک انصاف پر کی جا رہی ہے، اس کے باوجود عوام بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کا صرف ایک لیڈر اور ایک جماعت پر اعتماد ہے، اور وہ ہے تحریک انصاف اور ان کا بانی عمران خان۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ راولپنڈی کے احتجاج میں پنجاب حکومت اس فسطائیت پر اتر آئی، اتنی بزدل ثابت ہوئی کہ اسے عمر رسیدہ خواتین سے بھی خوف آنے لگا۔ روشن بی بی، جن کی عمر 75 سے 80 سال ہے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا اور ان پر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں کہ یہ احتجاج کر رہی تھی اور اس دوران انہوں نے دہشت گردی کا فعل ان سے سرزد ہوا ہے۔ جو اتنی معمر خاتون ہیں، جو بزرگ خاتون ہیں، جو چل پھر نہیں سکتی، جو بھاگ دوڑ نہیں سکتی، ان پر بھی انہوں نے اس طرح کے گھناؤنے اور گھٹیا الزامات لگا دیے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نعیم پنجوتا نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے مخالفین، عمران خان کے مخالفین، تحریک انصاف کے مخالفین اس قدر گھٹیا اور نیچ ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے سر کا دوپٹہ ہٹا کر سر کی تلاشی لی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اس حد تک گر چکے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ صلح کر لیں، عمران خان سے معافی مانگ لیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو جائیں، عمران خان ان کی طرح جھک جائیں، ڈیل کر لیں اور یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ مرد آہن کھڑا ہونے والا ہے، وہ کبھی جھکے گا نہیں، نہ وہ جھکا ہے، اور وہ ہمیشہ کہتا بھی ہے عوام سے کہ میں آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا، میں آپ کے ملک میں ہی رہوں گا۔ ان کا واضح طور پر کہنا تھا کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ آپ بشرا بی بی کو ان کی کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ وہ عمران خان کا حوصلہ ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ وہ بھی عمران خان کی طرح ڈٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے بنی گالہ سے جیل منتقل کیا جائے جہاں میری جماعت کی اور خواتین پابند سلاسل ہیں۔ تو عمران خان کو ڈرانے کے لیے، عمران خان کو جھکانے کے لیے تمام حربوں کی طرح جیسے 1.25 سال سے یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سب حربے ناکام ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ حربہ بھی ناکام ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اس وقت نے تبدیل ہونا ہے۔ جہاں آج دھوپ ہے وہاں کچھ دیر بعد چھاؤں نے آنا ہے، اور یہی وقت پھر اگر ان پر آیا تو یہ ایسی چیخیں ماریں گے کہ ان کی چیخیں مریخ تک سنی جائیں گی، اور پھر یہ مظلومیت کا کارڈ استعمال کریں گے، اور اب عوام سب جان چکی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آخری خبر، مولانا فضل الرحمان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے،
उनका कहना था कि मैंने उनसे कहा कि ये मौका और वक्त ठीक नहीं है, मगर जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, अभी करना है, क्योंकि अमेरिका का हम पर सख्त तरीन दबाव है और वो चाहता है कि इमरान खान हुकूमत में ना रहें। अब आप देख लीजिए कि अमेरिका क्यों चाहता है। अमेरिका कभी भी किसी बहादुर, मुहिब वतन, निडर और मज़हब पर अमल करने वाले सरबराह मुमलिकत को कबूल नहीं करता। वो चाहता है कि ऐसा शख्स हो जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो उनकी हर बात माने, जो उन्हें अपने मुल्क में अड्डे दे, जो उन्हें ड्रोन हमले करने की इजाज़त दे, जो वो कहें वो उस तरह से करे, जो इसराइल का हामी हो। मगर ये तमाम चीज़ें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर अपने पाँव तले रोंद दी थी। इसलिए अमेरिका और इसराइल को इमरान खान हमेशा से खटकता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।